اور پاؤں پکڑ کے کہنے لگے یا حسین آپ وہاں نہ جائیے، یقیناً کوفہ کے لوگ جو ہے غدار ہے، وہ آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے، ان کے خون میں سمایا ہے یہ وفاداری، یہ غداری، آپ وہاں نہ جائیے، یہیں سے سارا کام ہو سکتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، نانا جان نے جو مجھ سے فرمایا ہے اس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، مجھے نانا کی شریعت کو بچا کے دنیا کو دینا ہے، اس لیے تو جانا پڑے گا۔ اس وقت صحابہ اکرام نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن امام حسین کے سامنے منظر تو کچھ اور تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے قریب جاتے ہیں، کعبہ کے دیواروں کو سلام کرتے ہیں، حجر اسود کے قریب جاتے ہیں، حجر اسود کو سلام کرتے ہیں اور جا کے چوم لیتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اے حجر اسود، میرے نبی نے، میرے نانا نے تمہیں ایک بار چوما ہے، اس لیے آج پوری کائنات تمہیں چوم رہی ہے۔ پورے دنیا سے لوگ جو آتے ہیں تمہارے قریب وہ سب کے سب تم کو چوم رہے ہیں، تمہارا بوسہ لے رہے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے، میرے نانا نے تم کو ایک بار چوما ہے، لیکن اے حجر اسود وہی نانا نے مجھے بار بار چوما ہے۔ اے حجر اسود، نبی نے تم کو ایک بار چوما ہے تو ساری کائنات کے لوگ آگے تمہیں چومتے ہیں، لیکن نبی نے مجھے بار بار چوما ہے۔ آج میں تمہاری عظمت، تمہاری حرمت کو بچانے کے لیے کوفہ جا رہا ہوں۔ نبی نے مجھے چوما، نبی نے تمہیں بھی چوما، لیکن تمہارا استقبال اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے مومن آ کے تمہیں چومتے ہیں، لیکن میرا استقبال کوفہ کے میدان میں چومنے اور پیر ہاتھ پیر چومنے کے طور طریقے سے نہیں بلکہ تلواروں سے کیا جائے گا۔ ان کی تلوار ہوگی، میری گردن ہوگی، تمہاری حرمت بچ جائے گی۔ حضرت امام حسین خانہ کعبہ کو سلام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ساتھیو اب چلو، یہاں سے چلنے کی تیاری کرو۔ سواریاں موجود ہیں، لوگ سوار ہو گئے، 30 سواری تھی، 30 جانور تھے سوار کے اور 40 لوگ پیدل تھے، یعنی 72 نفوس قدسیہ یہ لوگ چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ آتا ہے، سالوہ نام کا ایک جگہ ہے، وہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات قیام کرتے ہیں، رکتے ہیں۔ اتنے میں ایک قاصد آ گیا کوفہ کے جانب سے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے طرف قاصد بھیجا اور کہا کہ جلدی جاؤ اور وہاں میرے امام کو جا کے کہہ دو، یقیناً وہ مدینہ سے کوچ کر چکے ہوں گے، چل چکے ہوں گے، ان سے جا کے کہو کہ ادھر آپ نہ آئے، کوفہ کے لوگ غدار ہیں، یہاں کے لوگ بے وفائی میں اتر گئے ہیں، آپ یہاں نہ تشریف لائیں۔ اتنے میں حضرت امام مسلم شہادت کی جام پی لیتے ہیں، ادھر قاصد چلے ہیں، وہ مقام سالوہ میں امام حسین تشریف فرما ہے۔ قاصد آ کے پہنچا اور کہا کہ اس میں حسین بن علی کون ہے؟ لوگوں نے کہا اس میں حسین بن علی وہ ہے۔ حضرت امام حسین کے سامنے وہ قاصد آیا ہے، خط دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے حسین آپ ادھر تشریف نہ لے جائیے، وہاں کے لوگ غداری پہ اتر آئے ہیں، وہاں کے لوگ امام مسلم کو بھی شہید کر دیے ہیں، وہاں کے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیے ہیں، یہاں تک کہ امام مسلم جس گھر میں پناہ لیے تھے اس گھر کے حانی کو بھی شہید کر دیے ہیں، وہاں یہاں تک کہ جس جیل پر امام مسلم کے بچوں کو رکھا گیا تھا وہ داروغہ رات کے اندھیرے میں ان بچوں کو آزادی دے دی تھی، اس داروغہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ وہاں نہ تشریف لائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو جاتا ہے۔ امام حسین کچھ دیر تک چپ چاپ رہتے ہیں، اس کے بعد حضرت امام حسین سارا خط پڑھ کے ساتھیوں کو سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھیوں تم تو چلے تھے کہ کوفہ کے لوگ میری عزت کریں گے، مجھے دعوت پہ بلائے ہیں، اچھے اچھے کھانا کھلائیں گے، لیکن اب وہاں کے لوگ تمہاری استقبال تلواروں سے کریں گے، تمہارے قدم قدم پر بغاوت وہاں ملیں گے، اس لیے اب تم وہاں نہ جانے کی تیاری کرو، اس لیے کہ یہاں سے تم واپس ہو جاؤ۔ ہم نے جس کو بھیجا تھا اپنا نائب بنا کر وہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، وہ جس گھر میں
پناہ لیے تھے اس گھر کے رہنما کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ جس جیل پر مسلم بن عقیل کے بچوں کو رکھا گیا تھا، وہ داروغہ رات کے اندھیرے میں اس بچے کو آزادی دے دی تھی اور آزاد کر دیا تھا، اس داروغہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یقیناً وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے، اب جس کو جانا ہے واپس چلے جاؤ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ دعوت کھانے کے لیے بھی چلا تھا، کچھ لوگ اپنی شہرت کے لیے بھی چلا تھا۔ ایسے لوگ تو وہاں سے اب واپس ہو جاتے ہیں، جو لوگ دعوت کھانے کے نیت سے چلا تھا یہ لوگ واپس قدم ہٹا لیتے ہیں، جو لوگ شہرت کے لیے چلا تھا وہ لوگ اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں۔ لیکن امام حسین کی بارگاہ میں مسلم بن عقیل کے بھائی کھڑے ہو گئے اور تلوار میان سے نکال لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے امام حسین، میرے بھائی کو کوفیوں نے بے دردی کے ساتھ مارا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اس کا بدلہ لے کے رہیں گے، چاہے اس کے لیے مجھے جان کی بازی کیوں نہ لگانا پڑے، ہم لگا دیں گے، اپنی جان کو بھی قربان کر دیں گے، لیکن اپنے بھائی کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ تب تک مسلم بن عقیل کا دوسرا بھائی بھی اٹھتا ہے اور کہتے ہیں اے نباس رسول، ہم یہاں سے واپس نہیں ہونے والے ہیں، جہاں آپ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے، جہاں آپ رہیں گے وہیں ہم رہیں گے۔ میرے بھائی کو مارا ہے، ان کے بچوں کو مارا ہے، ہم اس کا ضرور بدلہ لیں گے۔ اتنے میں امام حسین عورتوں کے خیمہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر کے حضرت امام حسین جب عورتوں کے خیمہ میں تشریف لے گئے تو پہلی نظر حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی پر پڑتی ہے۔ امام حسین نے مسلم بن عقیل کے بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اور بیٹی کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی سمجھ گئی یقیناً آج کچھ معاملہ الٹا ہے، آج سے پہلے حسین اس طرح سے مجھے دیکھا نہیں کرتے تھے، اس طرح سے مجھے پیار نہیں کیا کرتے تھے، آج جیسے محبت آج میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم کی بیٹی بول پڑی اے بابا، آج اس طرح کی محبت میرے ساتھ، آخر معاملہ کیا ہے؟ کیا سب ٹھیک تو ہے؟ میرے باپ کیسے ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اے بیٹی، آج سے جب تمہیں باپ کی یاد آئے تو مجھے باپ کہہ لینا، آج تمہارے باپ اس دنیا میں نہیں ہے، شہادت کا جام پی چکے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی رونے لگی ہے، روتے روتے پوچھنے لگی اے بابا حسین، اسی میدان میں، اسی کوفہ کے سرزمین پر میرا دو چھوٹا چھوٹا بھائی تھا، ان کا کیا حال ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا ان کو بھی شہید کر دیا ظالموں نے، ان کو بھی شہید کر دیا دشمنوں نے۔ حضرت امام مسلم کی بیٹی بے ہوش ہو جاتی ہے، زمین پر گرنے والی تھی۔ حضرت زینب آگے بڑھتی ہے اور اس بچی کو سنبھال لیتی ہے، عورتیں وہاں زارو قطار رونے لگی ہے، ایک کوہرام مچ گیا ہے امام حسین کے خیمے میں۔ اب وہاں سے اعلان کرتے ہیں اے لوگو، جسے واپس جانا ہے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہاں سے قدم آگے بڑھاؤ گے تلوار تمہاری استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، تمہارے گردن پر تلواریں پڑے گی، تمہارے سینے میں تیر آئیں گے، اس لیے تم واپس ہو جاؤ۔ ہمیں نانا کا ہم نے جو نانا سے وعدہ کیا ہے اسے وفا کر کے دکھانا ہے، اور نانا کی شریعت خطرے میں ہے، اسے بچا کے یہاں سے جانا ہے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ دعوت کھانے کے نیت سے چلا تھا وہ لوگ تو واپس ہو گئے ہیں، لیکن جو سچا پکا دین کا رہنما تھا وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا حسین، آپ جہاں ہوں گے وہیں ہم رہیں گے، آپ کے گردن کٹنے سے پہلے ہم اپنی گردن کٹا دیں گے اور شہادت کا جام پی کر کے اعلان کر دیں گے اے لوگو دیکھو ہم رسول کونین کے تاجدار کے سپاہی ہیں، ہم رسول اللہ کی شریعت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ لوگ وہاں سے چلے ہیں، کچھ دور چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک لشکر دکھائی دے رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا اے لوگوں دیکھو وہ لشکر کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ لشکر نہیں، تال اور کھجور کے پیڑ ہے۔ بتانے والوں نے بتایا نہیں، میں اس راستے سے کئی بار چل چکا ہوں، اس
میں خجور کے پیر نہیں ہے، تار کے پیر نہیں ہے، یقیناً وہ سپاہی آ رہے ہوں گے، یزید کا قافلہ آ رہا ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا کوئی اور راستہ نہیں ہے جو دوسرے راستے سے ہم لوگ چلے اور اس قافلہ کا نظر ہمارے سامنے نہ ٹکرائے۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا حضور ایک راستہ ادھر سے ہے جو پہاڑ کے خو سے نکلتا ہے، اگر ادھر سے ہم چلیں گے تو اس سپاہی کی نظر سے بھی بچ جائیں گے، آگے پانی کا چشمہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ اتنے میں امام حسین نے فرمایا چلو ادھر ہی سے چلتے ہیں۔ اب راستہ بدل دیتے ہیں، چلتے چلتے جب اس پانی کے چشمہ کے قریب پہنچتے ہیں، امام حسین نے فرمایا اے میرے ساتھیوں یہیں پہ رک جاؤ، اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، خود پی لو اور یہیں پہ نمازیں ادا کرو۔ اے میرے دوستو اب نمازیں ہو رہی ہے، اتنے میں حر بن ریاحی 1000 کی تعداد لے کر کے جو حسین کا پیچھا کر رہا تھا اسی راستے سے آ گیا۔ وہیں پر آنے کے بعد امام حسین کو گھیر لیا ہے، لیکن پانی پر قبضہ حسین کا ہے، پانی پر قبضہ حسین کے ساتھیوں کا ہے۔ حر بن ریاحی نے جب گھیر لیا ہے تو عصر کے نماز کا وقت تھا، عصر کا ٹائم تھا۔ حر بن ریاحی پانی جب ختم ہو گیا تو امام حسین کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حسین جنگ اپنی جگہ ہے، ہمیں پانی پینا ہے، ہمارے ساتھیوں کو پانی پینا ہے، لیکن پانی تو ختم ہو گیا ہے، یہ قبضہ تمہارا یہاں پہ ہے، مجھے پانی دے دو۔ امام حسین اپنے دشمنوں کو پانی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے حر بن ریاحی اپنے سپاہیوں کو پانی دے دو، اپنے جانوروں کو پانی پلا دو، اپنے خود بھی پی لو اور وضو بناؤ اور نماز کی تیاری کرو۔ ادھر حضرت علی اکبر اذان دیتے ہیں اور تمام صفحہ لگ گئی ہے۔ امام حسین نے فرمایا اے حر بن ریاحی تم میرے پیچھے نماز ادا کرو گے یا اپنے فوج کی امامت خود کرو گے؟ حر بن ریاحی نے کہا اے نواز رسول آپ سے بڑھ کے امام اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا، آپ کو چھوڑ کے میں امامت خود کروں یہ ہو نہیں سکتا ہے، یا کسی اور کے پیچھے پڑھوں یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اے میرے دوستو اس نماز کا نام کون سی نماز ہوگی؟ ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے اور وہی شخص تلوار لے کے کھڑا ہے امام کی گردن اتارنے کے لیے، لیکن نماز جب ہو جاتی ہے حر بن ریاحی نے کہا اے امام میں حکومت کے طرف سے آیا ہوں، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو قید کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا اے حر بن ریاحی یہ بتاؤ آج پوری دنیا میں کوئی نواسہ رسول اس دنیا میں موجود ہے؟ کسی نبی کا نواسہ اس دنیا میں ہے؟ کسی نبی کا خاندان اس دنیا میں موجود ہے؟ حر بن ریاحی نے کہا نہیں میرے امام فرماتے ہیں اے حر بن ریاحی ذرا سوچو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، میں خاتون جنت کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو خیبر کا قلعہ اکھاڑ کے پھینکا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو خاتون جنت نبی نے فرمایا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں اور میں وہ حسین ہوں جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں۔ بتاؤ کوئی ایسا مرتبہ والا انسان اس دنیا میں موجود ہے؟ حر بن ریاحی نے کہا نہیں، لیکن میں کیا کروں، میں حکومت کے ہاتھوں مجبور ہوں، مجھے آپ کو قید کرنا ہوگا۔ لیکن امام حسین نے کہا سوچ لو۔ کچھ دیر حر بن ریاحی سوچتا ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے اے میرے امام میں آپ کو قید کروں گا، میں آپ کو یہاں سے لے کے جاؤں گا، ابن زیاد کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ امام حسین نے فرمایا حر تیری ماں تجھ پہ روئے، تیری ماں تجھ پہ روئے، اتنا کہنا تھا۔ حر بن ریاحی آگے آیا اور کہا اے حسین اگر آپ کے علاوہ کسی کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تو میری تلوار ہوتی، اس کی گردن ہوتی اور میں بتا دیتا کہ میں کیا ہوں، لیکن اے حسین آپ تو رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ تو شہزادہ رسول ہیں، نواسے رسول ہیں، آپ کے لیے کچھ کہنا مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے اگر کچھ میں کہتا ہوں تو یہ گستاخی ہوگی۔ ایک طرف محبت بھی ہے، کہہ رہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اے حسین آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دے دیجئے۔ سوچتا ہے حر، کچھ دیر کے بعد کہتا ہے حر کچھ دیر کے بعد کہتا ہے اے حسین میرے سمجھ میں ایک بات آئی ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ دن بھر میرے ساتھ چلیے اور رات جب ہو جائے تو میرے خیمے سے دور اپنا خیمہ لگائیے، اور جب میرا
میرا سپاہی سو جائے تو آپ اپنے خیمے کو لے کر جدھر جی چاہے آپ نکل جائیں، میں یزید کے سامنے جا کے کہہ دوں گا اس کے ساتھ کچھ عورتیں تھیں، کچھ سید زادیاں تھیں، اس لیے وہ میرے خیمہ سے اپنا خیمہ دور لگایا تھا، اور میرا فوج، میرا سپاہی سو گیا تھا، وہ اپنے فوج کو لے کے واپس کہیں چلے گئے، ہم اس کا پتہ نہیں کر پائے کدھر گئے۔ اتنی بات ہم ابن زیاد اور یزید کے سامنے جا کے کہہ دیں گے، ہمیں بچنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ آپ ایسا ہی کیجئے۔ امام حسین دن بھر یزید بن ریاحی کے ساتھ چل رہے ہیں، رات جب ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں حسین اپنا خیمہ دور لگاتے ہیں، یزید ابن حر بن ریاحی اپنا خیمہ دور لگاتا ہے۔ امام حسین نے دیکھا رات جب زیادہ ہو گئی ہے، امام حسین نے دیکھا ایک نظر کہ یزید کا سپاہی جو ہے، حر کا جو فوج ہے وہ فوج سو چکا ہے۔ امام حسین اپنے خیمہ لے کے، اپنا قافلہ لے کے آگے چل دیتے ہیں۔ چلتے چلتے جب چاند کی چاندنی چمکنے لگی ہے، دن کا صبح کا سفیدی نمودار ہوا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں، ایک میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگوں بتائیے اس میدان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ نینوا کا میدان ہے، کسی نے کہا یہ ماریا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام حسین نے کہا، اے میرے ساتھیوں، اب اپنا خیمہ یہیں پہ لگا دو جہاں کی خبر نانا جان نے دی تھی، یقیناً وہاں ہم پہنچ چکے ہیں۔ امام حسین نے وہاں کی مٹی کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور پھر زمین پہ ڈال دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں بتاؤ اس جگہ کا کوئی اور بھی نام ہے، اس میدان کا کوئی اور نام ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں ایک نام اس کا یہ بھی ہے کہ اسے لوگ کربلا بھی کہتے ہیں، کربلا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، اب ایک قدم آگے نہیں چلنا ہے، یہیں پہ اپنا خیمہ لگا دو، یہیں پہ اپنا خیمہ لگا دو۔ نبی نے جو ہمیں خبر دی تھی وہ خبر اسی جگہ کی ہے۔ امام حسین نے اس نقشے کو دیکھتے ہیں، میدان کی چوہدی دیکھتے ہیں، میدان کی لمبائی دیکھتے ہیں، میدان کی گولائی دیکھتے ہیں، جس کی خبر نانا نے دیا تھا وہی خبر یہاں مل رہی ہے۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اپنا خیمہ لگاؤ۔ خیمہ لگ گیا۔ امام حسین نے فرمایا، اے علی اکبر اذان دو، صبح کی سفیدی نمودار ہے، حضرت علی اکبر اذان دیتے ہیں، تب تک حر بن ریاحی اپنا فوج لے کے وہیں پہنچ گئے۔ امام حسین نے اپنے بیٹا سے کہا، اذان دو۔ اذان ہوتی ہے، نماز فجر ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام حسین فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں، کچھ پیدل آئے ہو، کچھ بھوکے ہو، پیاسے ہو، کچھ پریشانی کے عالم میں ہو، اس لیے رات بھر جگے ہو، اب نماز فجر ادا ہو گئی ہے، اب کچھ دیر آرام کر لو، سو جاؤ۔ سونا تھا۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بلایا۔ عمر بن سعد 22,000 کا لشکر لے کر کے ویل کی جگہ پہ جا رہا تھا لڑنے کے لیے، ویل کے کافروں کو مارنے جا رہا تھا، یعنی اسلام کی شان دکھانے کے لیے ویل نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پہ جا رہا تھا جنگ کرنے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے اور اسلام کی شان و شوکت کو اور بڑھانے کے لیے جا رہا تھا۔ جو قوم، جو لوگ اسلام کی شان دکھانے کے لیے کفار سے لڑنے جا رہا تھا، اچانک کیا ہوتا ہے، وہی لوگ مکمل اسلام سے آ کے ٹکرا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ لوگ کربلا کے میدان میں یزید کے طرف سے جو آیا تھا، یہ کوئی غیر مسلم نہیں تھا یا غیر کلمہ والا نہیں تھا، سب کے سب کلمہ والے تھے، سب کے سب کوئی نہ کوئی حاجی تھا، کوئی متقی تھا، کوئی نمازی تھا، کوئی پرہیزگار تھا، سب ایمان والے لوگ تھے، اور جا رہا تھا ویل نام کی جگہ پہ کفاروں سے لڑنے کے لیے اور اسلام کی حقانیت کو اعلان کرنے جا رہا تھا، اسلام کی شان دکھانے جا رہا تھا۔ لیکن ابن زیاد نے کہا، اے عمر بن سعد، تم جس کفار سے لڑنے کے لیے 22,000 کی لشکر کو لے کے جاتے ہو، اب تمہیں وہاں نہیں جانا ہے، یہاں سے تم واپس پلٹو اور کربلا میں جاؤ۔ سنا ہے کہ حسین بن علی یزید کی بغاوت کرنے کے لیے کربلا آ گیا ہے، کربلا کے میدان میں موجود ہے، نینوا کے میدان میں موجود ہے، ماریا کے میدان میں موجود ہے، تم یہاں سے جاؤ واپس 22,000 کی لشکر کو لے کر اور حسین بن علی کو ختم کر دو، حسین بن علی کو مٹا دو۔ اے میرے دوستو، پہلے تو عمر بن سعد نے سوچنے لگا، اتنا بڑا کام
کام میں کیسے انجام دوں گا؟ حسین بن علی کوئی معمولی شخص کا نام نہیں ہے، حسین بن علی نواز رسول ہے، فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، علی کا راز دلارا ہے، ان سے میں لڑوں تو کیسے لڑوں؟ ابن زیاد نے کہا جاؤ، ورنہ تمہیں رائے کی حکومت کی جو کاغذ تمہیں دیا گیا ہے، ول کے کفاروں سے لڑنے کے بعد تمہیں جو ملنے والی حکومت تھی، اگر تم نہیں گیا کربلا کے میدان میں تو وہ حکومت تم سے چھین لیا جائے گا، وہ کاغذ تم واپس کر دو۔ میرے دوستو، عمر بن سعد نے ایک رات سوچنے کی مہلت لے لی۔ ایک طرف رحمانی طاقت اسے بتا رہا تھا خبردار حسین سے مت لڑنا، ایک طرف شیطانی طاقت ہے کہہ رہا ہے کہ اگر لڑو گے تو دنیا تمہیں ہاتھ آ جائے گی، دنیا تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمہاری جسموں کی چین ہے، اگر تم یہاں نہیں جاتے ہو تو دنیا چھینا جاتا ہے، اور اگر وہاں جاتے ہو تو دین چھینا جاتا ہے۔ اسی قسمیں رات گزر جاتی ہے۔ اس کے بعد صبح جب ہوتی ہے، امام حسین کے طرف عمر بن سعد نے کہا اے ابن زیاد، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، 22,000 لشکر لے کے جا رہا تھا کفار سے لڑنے کے لیے، اگر یہ لوگ کفار سے لڑ جاتے اسلام کی شان دکھانے کے لیے تو یقیناً شہادت کا جورا ان کے ہاتھ میں ہوتا، شہید وہ کہلاتے، شہادت کا مرتبہ اسے مل جاتا، اور اگر بچ کے آتا تو غازی کا مرتبہ مل جاتا، یعنی دونوں ہاتھ میں لڈو تھا، اگر لڑ لیتا تو قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے تو جنت مل جاتی، اور واپس آتے تو غازی کا لقب مل جاتا۔ لیکن ہوا کیا راستے میں کہ یہ لوگ واپس آتا ہے حسین سے لڑنے کے لیے، جو لوگ مکمل طاقت کو لے کر کے کفار کی گردن اڑانے جا رہا تھا، یہی لوگ مکمل طاقت کو لے کر کے حسین کی گردن اڑانے آ گیا ہے۔ جو اسلام کی شان دکھانے کے لیے گیا تھا وہی لوگ واپس مکمل اسلام سے ہی ٹکرا گیا، اسلام سے ہی بغاوت کر لیا، اور آیا ہے 22,000 کی لشکر کو لے کر کے امام حسین کے خیمے میں صرف 72 لوگ ہیں، 72 جانثار ہے۔ ظہیر بن قیوم آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اے نواز رسول، دور سے کچھ لشکر آ رہا ہے، یقیناً وہ ابن زیاد کے طرف سے آ رہا ہوگا یا یزید کے طرف سے آ رہا ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا آنے دو، آنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ یہ 22,000 لشکر کو کربلا کے میدان میں آ کے جمع ہوا ہے، اور 1,000 پہلے سے موجود تھی، یہ 22 اور 1 23,000 کے لشکر وہاں پر جمع ہو گئی ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں ان کے ساتھیوں نے کہا اے میرے آقا حسین، ہم تو صرف 72 لوگ ہیں، ہم تو صرف 72 ہیں، تعداد ہماری 72 کی ہے، اتنی تعداد کی فوج انہیں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے امام نے فرمایا چپ رہو، آنے دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے، اللہ سب کو دیکھنے والا ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں عمر بن سعد رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور خیمے حسینی میں دستک دیتا ہے۔ یہ 22,000 کی تعداد جو تھا، یہ 22,000 کی تعداد جو تھی فوجوں کی، ان کا ایک ہی مالک تھا عمر بن سعد، انہی کے اشارے پر چل رہا تھا یہ فوج۔ تو 22,000 کے رہنما بن کے عمر بن سعد آیا تھا، تو رات کے اندھیرے میں حسین کے خیمے میں دستک دیتا ہے۔ اندر سے آواز آتی، کون؟ اندر باہر سے آواز آئی کہ عمر بن سعد ہے، امام علی مقام سے ملنا ہے، حسین ابن علی سے ملاقات کرنا ہے۔ ساتھیوں نے کہا رکو، میں اپنے امام سے اجازت لے لیتا ہوں۔ امام حسین سے اجازت لیا گیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا آنے دو۔ اب یہ عمر بن سعد آیا ہے، پہلے تو امام حسین کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کہ حسین مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ امام حسین نے فرمایا اندر آؤ خیمے کے، اپنے بستر پہ لے جا کے بیٹھاتے ہیں، لیکن عمر بن سعد در سے بیٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں اور جنتی نوجوانوں کا سردار یہاں پہ موجود ہے۔ عمر بن سعد ناپاک جیسے شے وہاں کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ کھڑے رہتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے میرے امام، میں حکومت کے طرف سے آیا ہوں، آپ کو قید کرنے کے لیے
لیے آیا ہوں, آپ کو قبضے میں لینے کے لیے آیا ہوں. آپ یزید کی خلافت کو قبول کر لیجئے, یزید کی بیعت کو قبول کر لیجئے, یزید کی بات کو مان لیجئے. امام حسین نے فرمایا, اے عمر بن سعد, کیا تم میرا وقار نہیں جانتے ہو, میرا مرتبہ نہیں جانتے ہو, میرا تقوی نہیں جانتے ہو, میرے خاندان کو نہیں جانتے ہو, میں کون ہوں یہ تمہیں پتہ نہیں ہے. میں نواسے رسول ہوں, خاتون جنت کا بیٹا ہوں, علی کا بیٹا ہوں, میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں. ایک فاسق کو فاسد کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دوں, ان کے ساتھ میں اپنا صلح کیسے کر لوں. لیکن عمر بن سعد نے کہا کہ اے حسین, مجھے کچھ اور مہلت دیجئے. روتے ہوئے عمر وہاں سے واپس ہوا. ساتھیوں نے پوچھا, 22,000 لشکروں نے پوچھا, اے عمر بتا کیا بات ہوئی. عمر نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دو, بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ بات کیا ہوئی. عمر بن سعد پورا دن سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے. اگر ان کے مقابلے میں اگر لڑتے ہیں تو آخرت میں جہنم ملے گی, اور اگر نہیں لڑتے ہیں تو دنیا چھوٹ جائے گی, جنت مل جائے گی. دنیا چھوٹے گی, دین مل جائے گا. کرے تو کیا کرے, اسی کسماکس میں پورا دن گزر جاتا ہے. پھر رات آتی ہے, پھر رات کے اندھیرے میں حسین کے خیمے میں عمر بن سعد پہنچتا ہے, سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے, اے رسول اللہ کے نواسے, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. امام حسین نے فرمایا, کرو, بات کیا ہے. امام حسین کے سامنے پھر وہی بات رکھتا ہے کہ میں آپ کو ختم کرنے آیا ہوں, یا قید کرنے آیا ہوں, یا تمہیں یزید کی بیعت قبول کرانے آیا ہوں. حسین نے کہا, اے عمر, ایسا تم کیوں کرنے پہ تلے ہو, کیا تم میرا مرتبہ نہیں جانتے ہو. عمر نے کہا, اگر ایسا نہ کیا تو حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی. حسین نے کہا, حکومت میں تمہیں دے دوں گا. اتنے میں عمر نے کہا, ایسا اگر نہیں کیا میرے مکانات کو جلا دیے جائیں گے. حسین نے کہا, تمہیں نیا مکان بنا کے دے دیا جائے گا. عمر نے کہا, اگر ایسا میں نے نہیں کیا, آپ کو قید نہیں کیا, میرے بچوں کو مار دیے جائیں گے. حسین نے کہا, تمہارے بچوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, ان کے حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. عمر نے کہا, اگر میں آپ کو قید نہ کیا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا. حسین نے کہا, میں تیرے ہر پریشانی کی ذمہ داری لیتا ہوں, ہر قدم پہ تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں, تمہیں کچھ نہیں ہوگا, تم واپس چلے جاؤ. لیکن عمر وہاں سے پھر روتے ہوئے واپس آیا. واپس جب آیا, آنے کے بعد پھر ساتھیوں نے پوچھا, بتا بات کیا ہوئی. تو کہا کہ ابھی بات کچھ نہیں ہوئی ہے, میں تمہیں بعد میں بتا دوں گا. دن پھر گزرتا ہے, رات پھر آتی ہے. تیسری رات کو امام حسین کے خیمے میں عمر آیا ہے اور کہا کہ حسین, اگر آپ میری بات کو نہیں مانیں گے, آپ اگر میرے ساتھ نہیں چلیں گے, آپ اگر میرے قبضے میں نہیں آئیں گے, تو میں مجبور ہو کر کے فوج کو حکم دے دوں گا, وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے بھی, آپ کو ماریں گے بھی, آپ کا سر بھی کاٹ لیں گے. اس لیے آپ میرے ساتھ چلیے, آپ یزید کے سامنے چلیے اور یزید کے سامنے جا کے ان کے بیعت کو قبول کر لیجئے. امام حسین نے فرمایا, اے عمر, تمہارے سامنے میں 3 باتیں رکھتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ تم مجھے جانے دو, اگر میرا آنا یہاں تمہیں پسند نہیں ہے تو تم مجھے جانے دو, میرا جی جہاں چاہے گا وہاں چلے جاؤں گا, ملک شام چلے جاؤں گا, یمن چلے جاؤں گا, یا مدینہ واپس ہو جاؤں گا, یا مکہ شریف چلے جاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دو, میں ان سے بات کر لوں گا, سمجھ لوں گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یا تو پھر تم اپنا ہاتھ میرے خون سے مت رنگو, اور میری خون سے اپنا ہاتھ مت رنگو, ورنہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ 3 باتیں لے کر کے عمر بن سعد پھر خیمے سے واپس آتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے سامنے 20,000 کے سامنے ایک خط, ایک مضمون تیار کرتا ہے. اس میں عمر بن سعد نے ایک بات اپنے طرف سے لکھا تھا. اس مضمون میں ایک بات اپنی طرف سے لکھا تھا. وہ بات یہ تھی کہ اے ابن زیاد, حسین کا کہنا ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں ان کی بیعت قبول کر لوں گا, میں ان کے قانون کو مان لوں گا. عمر بن سعد نے اس بات کو اس لیے لکھا تھا کہ اس بات کو جب ابن زیاد پڑھیں گے تو ان کا دل نرم ہو جائے گا, وہ نرمی ہو جائیں گے اور اس خط کو قبول کر لیں گے. اس لیے کہا تھا, لیکن یہ بھی غلط تھا, اس لیے کہ حسین نے ایسا نہیں فرمایا
فرمایا تھا. حسین نے تو اتنی سی بات کہی تھی کہ یزید کے پاس مجھے جانے دو, میں اس سے سمجھ لوں گا کہ کیا کرنا ہے, لیکن بیعت کی بات حسین نے اپنی زبان سے نہیں کہی تھی. عمر بن سعد نے ابن زیاد کو نرم کرنے کے لیے, اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی طرف سے لکھا تھا, لیکن لکھنا یہ جملہ غلط تھا, اس لیے کہ حسین کی زبان سے اس طرح کی بات نہیں نکلی تھی. لیکن یہ خط جب ابن زیاد کے پاس پہنچا, ابن زیاد بھی نرم ہو گیا اور کہا کہ معاملہ تو بالکل صحیح ہے, اگر حسین یزید کے پاس جانا چاہتا ہے تو پھر یہ معاملہ اپنے سر کیوں لیا جائے, یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اسی کے سامنے سمر بن جوشن وہاں بیٹھا تھا, وہی کوہی کتا جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اہل بیت کے خون سے ایک کوہی کتا اپنا منہ کو رنگ رہا ہے, اپنے منہ کو دھل رہا ہے. وہی کوہی کتا ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا اور کہا, اے ابن زیاد, اگر تم نے ایسا کیا تو بتاؤ تمہارے ہاتھ کیا لگیں گے. وہ تو حسین تو ویسے بھی یزید کے پاس جانے کے لیے تیار ہے, اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو یہ تمہارے ہاتھ کیا لگیں گے, تمہاری حکومت کہاں جائے گی. اب جو ہے معاملہ پھر بگڑ گیا. ابن زیاد نے سمجھا نہیں, اب ایسا نہیں کیا جائے گا, حسین بن علی کو قید کر لو یا ان کو قتل کر دو. اب وہاں سے وہ خط لکھتا ہے کہ اے عمر بن سعد, اگر تم حسین کے ساتھ سختی نہیں کیا, ان کو پکڑا نہیں, ان کو اپنے قبضے میں نہیں لیا, تو رائے کی حکومت کے لیے جو کاغذ تمہیں دیا گیا ہے وہ واپس کر دو. اب جب یہ جملہ آئی, یہ قاصد آیا, یہ خط آئی, تو امام حسین کے سامنے عمر بن سعد نے کہا, میرے امام, اس طرح کی بات ابن زیاد نے لکھا ہے. تو حسین نے فرمایا کہ تمہارا کیا مقصد ہے, تم کیا کرنا چاہتے ہو. اتنے میں پھر بات نہیں بنی اور عمر بن سعد وہاں سے واپس ہوا. لیکن شام کو کیا ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اکبر سے کہتے ہیں کہ عصر کی اذان دو. ادھر ابن زیاد, عمر بن سعد, حر بن راہی دونوں اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تم بھی عصر کی اذان دو. اذان ادھر بھی, اذان ادھر بھی ہو رہی ہے. اب عصر کی نماز ہوتی ہے. اہل عرفاں اس نماز کو کون سی نماز کے نام سے یاد کرے گا, کیا یہ نماز کہاں کی ہے. ایک طرف نماز ادھر بھی ہے, ایک طرف نماز ادھر بھی ہے. ادھر جو کچھ پڑھا جا رہا ہے ادھر بھی وہی پڑھا جا رہا ہے. اور کچھ ہی دیر کے بعد اسی نماز کے مخالف یہ 22,000 لوگ کرنے والے ہیں. اسی نماز کے خلاف 22,000 تلواریں اٹھنے والی ہے. ایک طرف نماز اس طرف بھی ہو رہی ہے, ادھر بھی ہو رہی ہے. جو کچھ ادھر پڑھا جا رہا ہے وہی ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے. لیکن یہ 72 ہاتھ, یہ 72 سر جو اٹھے گی, یہ 72 جسم جو اٹھیں گے, یہ 72 لوگ جو نکلیں گے ابھی, تو اسی نماز کو بچانے کے لیے, اور یہ 22,000 کی تلوار ابھی جو اٹھے گی اسی نماز کو مٹانے کے لیے اٹھے گی, اسی نماز کو بدلنے کے لیے اٹھے گی, اسی نماز کو تباہ کرنے کے لیے اٹھے گی. میرے دوستوں, معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. اس نماز کو کون سی نماز کا نام دیا جائے, اسے کون سی نماز سے یاد کیا جائے. وہ بھی عصر کا وقت تھا, نماز دونوں طرف ہو گئی ہے. حسین کے ساتھی اپنے خیمے میں جاتے ہیں. ادھر عمر بن سعد نے 22,000 کو حکم دے دیا کہ جاؤ حسین کا گھراؤ کر لو, حسین کے ساتھ جا کے مقابلہ کر لو. ادھر سے 22,000 کی تعداد آ رہا ہے, تعداد آ رہی ہے. ادھر زہیر بن قیوم نے کہا, اے میرے آقا حسین, یہ لوگ لگتا ہے کہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, تمام کے تمام لشکر آ رہا ہے. میرے دوستو, امام حسین نے فرمایا جاؤ ان سے بات کر لو. زہیر بن قیوم جاتے ہیں, اور زہیر بن قیوم جاتے ہیں, مسلم بن اوسجہ جاتے ہیں, اور جا کے بات کرتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں, فوجیوں نے کہا کہ ہاں, عمر نے, ہمارے رہنما نے, ہمارے بادشاہ نے, حکومت, ہمارے حاکم نے ہم کو حکم دے دیا ہے کہ حسین سے جا کے لڑائی کر لو, حسین سے جا کے جنگ شروع کر دو. یہ خبر امام حسین کے پاس آتا ہے. امام حسین نے فرمایا اس فوجی سے کہو کہ کچھ دیر رک جاؤ اور عمر بن سعد سے بات کر لینے دو. لوگوں نے, امام حسین کے ساتھی نے جا کے کہا
رہا ہے، اور جا کے کہا کہ عمر بن سعد کو بھیجو، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، میرا امام ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عمر بن سعد آتا ہے، میرے امام فرماتے ہیں اے عمر آج رات تم مجھے مہلت دے دو، صرف آج رات کی مہلت دو، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا، آج تم اپنی فوج کو روک لو۔ عمر نے اپنے فوج کو روک لیا ہے، ایک رات کی مہلت دیا جاتا ہے۔ وہ رات کون سی رات تھی؟ وہ عاشوراء کی رات تھی، یعنی صبح 10ویں محرم ہونے والا ہے، کل کربلا کا میدان آنے والا ہے، کل کربلا کی تاریخ آنے والی ہے۔ اس رات کی مہلت امام حسین لیتے ہیں اور رات بھر اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں عبادت میں لگ جاؤ، یہ آخری رات ہے، اللہ اللہ کر لو، اللہ کے سامنے تسبیح بیان کر لو، حمد و ثنا کر لو، اس لیے کہ کل کا دن جب آئے گا، کل کا سورج جب نکلے گا، ہماری گردن ہوگی یزیدیوں کی تلوار ہوگی، ہماری گردن ہوگی یزیدیوں کی تلوار ہوگی، اسی رات کو ہمیں عبادت کر لینے دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے ہیں، ان کے ساتھی عبادت کر رہے ہیں، عورتیں عبادت کر رہی ہے۔ حضرت زینب نکل کر کے امام حسین کے خیمے میں آتی ہے اور امام حسین کا گلا چوم لیتی ہے۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے حضرت زینب کا کلائی چوم لیتے ہیں۔ اب بھائی بہن میں بات ہو رہی ہے، امام حسین نے فرمایا اے میری بہن، میری گردن کو تم نے کیوں چوما ہے؟ حضرت زینب کہنے لگی اے بھیا حسین، ایک دن میری ماں مدینہ میں تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی اے زینب، جس بھائی کو تم اتنا پیار کرتی ہو یقیناً اس بھائی کے گردن پر یزیدی تلوار چلا دیں گے۔ اے زینب، اس وقت تم موجود ہوگی تو اس گردن کو کٹنے سے پہلے اپنے بھائی کی گردن کو چوم لینا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے زینب، اس لیے تم نے گلا چوما ہے؟ حضرت زینب کہتی ہے اے بھائی بتا تو نے میری کلائی کو کیوں چوما ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا اے بہن زینب، جس ماں نے تمہیں سبق دی تھی وہی ماں مجھے بھی سبق دیا ہے۔ اور میری ماں کہنے لگی تھی اے حسین، اتنی پیار اتنی محبت اپنی بہن سے کرتے ہو، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اسی بہن کے ہاتھ میں، اسی بہن کے کلائی میں یزیدی زنجیر ڈال دیں گے، یزیدی بیڑیاں ڈال دیں گے۔ اے حسین، اس وقت تم نہیں رہو گے۔ اے حسین، تمہاری بہن کے کلائی پر جب بیڑیاں ڈالی جائے گی، اس کلائی کو چوم لینا بیڑیاں ڈالنے سے پہلے۔ میرے دوستو، یہ 10ویں محرم کی رات ہے، امام حسین اپنے ساتھیوں کو لے کر کے عبادت میں مشغول ہے اور ادھر